آج ہمارا موضوع ہے مساوات۔ شریعت مطہرہ جہاں پر اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ تمام انسان اللہ رب العالمین نے ایک ہی کیٹیگری میں پیدا فرمائے ہیں، شریعت مطہرہ نے اپنی تعلیمات کا سلسلہ بھی اسی طرح ہی، مثلا نماز کی ادائیگی ہے اور دیگر معاملات ہیں، ان تمام میں بھی ہر امیر اور غریب کو بلا تفریق و امتیاز وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن ایڈریس کیا ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم۔ محترم ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے مساوات۔ شریعت مطہرہ جہاں پر اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ تمام انسان اللہ رب العالمین نے ایک ہی کیٹیگری میں پیدا فرمائے ہیں، شریعت مطہرہ نے اپنی تعلیمات کا سلسلہ بھی اسی طرح ہی، مثلا نماز کی ادائیگی ہے اور دیگر معاملات ہیں، ان تمام میں بھی ہر امیر اور غریب کو بلا تفریق و امتیاز وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن ایڈریس کیا ہے۔ محترم ناظرین، آپ دیکھیے، ہماری شریعت میں جب مساوات کی بات ہوتی ہے، برابری کی بات ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسان ایک دوسرے کے ہاں ایک طرح کا سٹیٹس رکھتے ہیں، ہر کسی کی عزت، ہر کسی کا مقام، ہر کسی کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، اور اس مقام اور مرتبے کا تحفظ کرنا بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہر مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے مقام و مرتبے کا، اس کے سٹیٹس کا، اس کے وقار کا دھیان کرے، امتیاز کرے اور اس کا تحفظ بھی کرے اور اس کی عزت کا دفاع بھی کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف حقوق بیان کیے ہیں، وہاں پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کلکم بنی آدم، تم سارے کے سارے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہوں۔ وآدم خلق من تراب، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، گویا ہماری تخلیق، اس کی بنیاد مٹی ہے۔ قرآن کریم میں دو مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مدنی صورتوں کا پیٹرن یا ایھا الذین آمنوا سے ایڈریس ہوتا ہے، اس ظاہری طور پر اس سے ڈیویٹ کرتے ہوئے یا ایھا الناس سے اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے۔ مثلا سورہ نساء مدنی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، وخلق منہا زوجہا، اور پھر اس سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں میں سے، مرد و عورت میں سے اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد میں مرد و خواتین کو پیدا کیا، اور پھر فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ اس اللہ سے ڈر جاؤ جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو۔ محترم ناظرین، آپ دیکھیے، یہ آیت ہے جو سورہ نساء کی ہے، اور سورہ نساء مدنی صورت ہے۔ قرآن کریم میں اسی طرح ہی اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں ہمیں ایڈریس کیا ہے، اور وہاں پہ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہاری اقوام بنائی ہیں، یہ نیشن وائز ہم نے تمہیں اقوام میں بائفرکیٹ کر دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ظاہری طور پر سورہ حجرات بھی مدنی صورت ہے، سورہ نساء بھی مدنی صورت ہے، اور ان آیات کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہونا چاہیے، لیکن ان دونوں آیات میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ بنیادی طور پر وہ مضمون جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ مضمون ہے
تخلیق انسانی کے حوالے سے، اور جب تخلیق انسانی کی بات ہے تو وہاں پر کوئی ڈسکریمنیٹ نہیں ہوتا کہ چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ نیک بندہ ہے، چاہے وہ برا ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا خاتون ہے، ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین نے تخلیق کا مرحلہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رکھا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مساوات کا بہترین درس دیا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایھا الناس، لوگو، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وآباکم واحد، تمہارا باپ ایک ہے، کلکم بنی آدم، تم سارے کے سارے آدم کی اولاد ہو، وآدم خلق من تراب، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، جس طرح آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے یقینی بات ہے ہم ان کی اولاد ہیں، ہم تمام انسان ان کی اولاد ہیں، اور ہماری تخلیق بھی اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جس طرح قرآن میں آتا ہے منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں ہی ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور جب قیامت کے روز، جب ڈے آف ریزورکشن ہوگا، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو تمہیں اسی مٹی سے ہی ہم واپس اٹھائیں گے۔ تو محترم ناظرین، آپ دیکھیے کہ یہ ہے ہماری اصل اورینٹیشن، اور ہماری اس لحاظ سے مساوات ہے تمام لوگوں کے ساتھ، برابری ہے۔ اور پھر دیکھیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الا لا لاحمر الا لیس لفضل علی عربی، کسی عربی کو عجمی پر کوئی برتری نہیں ہے، there is no superiority of an Arab to a non-Arab، کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو، بلکہ کسی سرخ کو سفید پر، اور کسی سفید کو سرخ پر، یعنی یہ دیکھیے ولا لاحمر علی اسود، کسی سرخ کو بلیک پر، کسی بلیک کو سرخ پر کوئی برتری نہیں ہے۔ فضل الا بالتقوی، برتری چاہیے، سپیریئر بننا چاہتے ہو، مقام و مرتبہ زیادہ چاہتے ہو، اللہ کے ہاں اپنے لیے زیادہ پروٹوکول چاہتے ہو، تقوی اختیار کرو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، برابری، ویسے تم سارے برابر ہو لیکن ایک لحاظ سے سپیریئرٹی تمہاری ہوگی، اللہ سے ڈر جاؤ، خشیت پیدا کر لو، اللہ کا ڈر جتنا زیادہ آپ کے دل میں ہوگا اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا بڑا مقام، مرتبہ اور عزت عطا فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، آپ دیکھیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی درس کو ہی، اسی نصیحت کو، اسی وعظ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پریکٹیکلی اپنے صحابہ کرام میں اس کو امپلیمنٹ بھی کروایا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے یہ بات کہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، نہ اس کو ظلم کرنے کے لیے ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، دمہ، اس کا خون حرام ہے، ومالہ، اس کا مال حرام ہے، وعرضہ، اس کی عزت حرام ہے۔ تو جب یہ مال، عزت، خون حرام ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں کسی امیر، غریب، بچہ، بوڑھا، کسی کا کوئی فرق اور امتیاز نہیں ہے۔ شریعت نے یہ مساوات کا درس نماز میں بھی قائم رکھا ہے، جہاں پہ ہر شخص دوسرے کے ساتھ، امیر ہو، غریب ہو، جس طرح بھی ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، سب کو مل کر کھڑے ہونا، ایک صف میں ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر قیادت کا تصور پیدا کیا گیا، اور پھر قیادت کی اتباع کا حکم یہ نماز سے ملتا ہے، جس میں مساوات کا بنیادی درس یہ ہمیں مسجد سکھاتی ہے۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اور یہ مساوات، یہ برابری، اس حوالے سے ہمیں اپنی شریعت کو بہتر لحاظ سے ہمیں سمجھ کر عمل کرنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔